اور ان کے پاس جانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ حدیث ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا، غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس گیا، کسی جوتشی کے پاس جائے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو کسی کاہن کے پاس جائے، کسی ستاروں کے ذریعے سے قسمت بتانے والے اسٹرولوجر جوتشی کے پاس جائے اور جو کچھ وہ کہے اس کی تصدیق کرے، اس کو سچ مانے اور اس کو درست قرار دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ محمد پر جو شریعت، جو قرآن اترا ہے، اس کا اس نے انکار کر دیا، کفر لازم آ جاتا ہے۔ اس کی بات کی اگر تصدیق کی، ایسے بھی اس کے پاس جانا، اس سے پوچھنا، یہ بھی گناہ کی بات ہے، تصدیق کرے یا نہ کرے، لیکن جانا اور پوچھنا یہ بھی سنگین گناہ ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ الطور کی آیت نمبر 29 سے کر رہے ہیں۔ سورہ طور کا یہ آخری رکوع ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں منکر، کافر، انکار کرنے والے جو مختلف طرح کی باتیں کیا کرتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے، اور آخر میں ایمان والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ کافروں کی باتوں سے، ان کی اذیتوں سے، ان کی تکلیفوں سے پریشان نہ ہو، کامیابی کا جو نسخہ ہم بتا رہے ہیں اس پر چلو تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے نبی آپ نصیحت کیجیے، سمجھاتے رہیے، قرآن کا پیغام پہنچاتے رہیے۔ اس کے مقابلے میں یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی تو کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غیب کی باتیں، خبریں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتاتا تھا ان کو بتاتے تھے، گزشتہ قوموں کے واقعات، آئندہ کیا پیش آنے والا ہے، ایسی باتیں، تو یہ کہتے تھے یہ تو کاہن ہے، کبھی کہتے تھے یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، کبھی کہتے تھے یہ تو شاعر ہے، یعنی کسی بات پر جمتے نہیں تھے۔ کبھی کہتے تھے کاہن ہے۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ کاہن کہتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والوں کو۔ اب غیب کی خبریں بتانے والے الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، یہ جو جیوتشی ہوتے ہیں، اسٹرولوجر ہوتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے، ستاروں کی چال کے ذریعے سے بہت ساری ایسی باتیں بتاتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ جو بھوپے ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ بھی کوئی چیز چرا لی گئی ہے اس کے بارے میں اٹکلوں سے بتاتے ہیں، چوری کس نے کی ہے، کس طریقے سے کی ہے، اس طرح کی باتیں، اور ہاتھ دے کر بتاتے ہیں تمہاری قسمت کیسی ہوگی، تمہیں کیا ملے گا، تمہاری زندگی میں کیا پیش آنے والا ہے، یہ سب باتیں۔ کوئی پرچی کے ذریعے سے بتاتا ہے، آج کل پرچی سرکار بہت مشہور ہے اور وائرل ہے، وہ پرچی کے ذریعے سے بتاتا ہے، تو یہ سب کاہن ہیں، اور یہ سب ایمان کو بگاڑنے والی چیزیں، یہ سب اٹکلیں ہیں۔ کسی کے پاس کوئی کلا ہوتی ہے، کوئی تدبیر ہوتی ہے، شعبدہ بازی ہوتی ہے، ہاتھ کی کلاکاری ہوتی ہے،
کسی کے پاس فیس ریڈنگ کی صلاحیت ہوتی ہے، چہرہ پڑھ لیتا ہے، کچھ نیچرل فطری چیزیں ہوتی ہے، ان کے اندر مہارت پیدا کر کے یہ سب اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں. اور سادہ لوگ، بیچارے سادہ لوگ، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ اپنے پیچ میں پھنساتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ زیادہ ان کے چکر میں نہیں آتے. اور کوئی ایک دو بات صحیح ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اکثر باتیں ان کی ایسے ہی جاتی. ابھی انہوں نے پیشین گوئی کی کہ بھائی کرکٹ میں انڈیا جیت جائے گی، کی تھی پرچی سرکار نے، تو کیا جیت گئی؟ کہاں گئی ان کی صداقت، ان کی سچائی؟ فائنل میں جب وہ یہ مقابلہ ہو رہا تھا ورلڈ کپ کا، تو وہ جو پرچی کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتے ہیں نا، ان کا یہ نام ہے، پتا کا یہ نام ہے، ان کے وائف کا یہ نام ہے، ان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، آئندہ یہ ہوگا. پیشین گوئی کی تھی تو کیا ہوا؟ کیوں جھوٹی نکل گئی؟ اگر اتنے سچے ہیں، واقعی ان کے اندر مہارت ہے. تو ایسے پنڈت بھی ہوتے ہیں، بہت سارے تعویذ کرنے والے بھی، میں صرف غیر مسلموں کا نہیں کہہ رہا، مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے آتے ہیں جو بتاتے ہیں. سب بکواس ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. ابھی پڑوسی ملک میں ایک وہ پھونک کی سرکار ہے، اس کے خلاف ایک وہ میڈیا والا اقرار الحسن، اس نے مورچہ کھول رکھا ہے، اس کی ساری حقیقت کھول کے رکھ دی. لوگ اس کے بھی بہت سارے فین ہیں، اس کو مانتے ہیں، جس طرح یا پنڈت کو مان رہے، وہاں اس طرح کی سرکاریں بہت سارے ان کو مان رہے. تو کوئی ہمت کرتا ہے، حوصلہ دکھاتا ہے، یقین اور ایمان کی بنیاد پر ان کی ساری حقیقتیں کچا چٹا کھول کے رکھ دیتا ہے. تو اس طرح ہر جگہ، ہر مذہب میں، ہر دھرم میں فراری لوگ ہیں، وہ اس طرح کا کرتے ہیں. کاہن، جیوتشی، بھوپے، غیب کی باتیں بتانے والے، یہ سب ایمان کو بگاڑنے والے ہیں، اور ان کے پاس جانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے. حدیث ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا، غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس گیا، کسی جیوتشی کے پاس جائے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. جو کسی کاہن کے پاس جائے، کسی ستاروں کے ذریعے سے قسمت بتانے والے ایسٹرولوجر، جیوتشی کے پاس جائے، اور جو کچھ وہ کہے اس کی تصدیق کرے، اس کو سچ مانے اور اس کو درست قرار دے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے. محمد پر جو شریعت، جو قرآن اترا ہے، اس کا اس نے انکار کر دیا، کفر لازم آ جاتا ہے. اس کی بات کی اگر تصدیق کی، ایسے بھی اس کے پاس جانا، اس سے پوچھنا، یہ بھی گناہ کی بات ہے. تصدیق کرے یا نہ کرے، لیکن جانا اور پوچھنا یہ بھی سنگین گناہ ہے، اور اس سے توبہ لازمی ہے، ضروری ہے، ورنہ اللہ کی معافی نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں بھی یہ لوگ کہتے تھے یہ تو کاہن ہے. کہا کہ نہیں، کاہن نہیں. کاہن اٹکلیں مارتے ہیں، اٹکلوں سے ساری باتیں بتاتے ہیں، تو آپ کاہن نہیں ہیں. ولا مجنون، اور نہ آپ پاگل ہیں. مجنون کی باتیں اوبڑ خابڑ ہوتی ہے، ادھر ادھر کی ہوتی ہے، کوئی باتوں میں اس کے جوڑ نہیں ہوتا ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہوتا ہے. کبھی کیا باتیں کرتا ہے، کبھی کیا باتیں کرتا ہے. جن کی تھوڑی عقل کھس گئی ہو، دماغی اثر ہو گیا ہو، دیکھیے بیٹھے بیٹھے چبوتری پہ کہتے رہیں گے، کچھ بھی بولتے رہیں گے. کبھی تو کروڑ کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمیں اپنے یہاں رکھ لو، کچھ دے دو، صفائی ہم کر لیں گے، خادم بن جائیں گے، کھانا پینا ہمارا ہو جائے گا، اور اسی ٹائم کوئی تیسری بات چلا دیں گے. ان کی باتوں میں سلسلہ نہیں ہوتا ہے، ایک ترتیب نہیں ہوتی ہے. تو کہا کہ آپ مجنون بھی نہیں ہیں. کہاں مجنون، پاگل کی بڑ، اور کہاں آپ کے ذریعے سے آپ کی بات جو قرآن کریم پیش کی جا رہی ہے، اس کی حکیمانہ باتیں، دانشمندہ باتیں، سمجھداری والی باتیں. تیسری بات کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے. شاعر لوگ بھی اپنی شاعری کے ذریعے سے اپنی باتوں کے دم پہ مقفع مسجع ترتیب والی باتوں کے ذریعے سے لوگوں پر سحر کر دیتے ہیں، جادو کر دیتے ہیں، اثر کر دیتے ہیں. مطلب لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. ایک ایک شعر ان کا لوگوں کے ذہنوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے. حکومتیں ڈرتی ہیں ان سے. ان کے شعر اتنے مشہور ہو جاتے ہیں، واہ واہ ہو جاتی ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، اس کو آگے سے آگے چلاتے ہیں. پہلے بھی ایسا تھا، حضور کے زمانے میں تو اور زیادہ تھا. شعر و شاعری کا غلغلہ تھا، تو قرآن جیسی تاثیر والی کتاب اور کلام دیا گیا. آج بھی ہے. اب دیکھیے، حالانکہ وہ کوئی دیندار شاعر نہیں تھے اندوری صاحب، لیکن ایک ایک جملوں نے حکومتوں کو ہلا کے رکھ دیا. وہ بیچارہ مر رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے اس کا، کورونا اس میں ٹائم میں، تو وہ خوش ہو رہے ہیں کہ چلو چلا گیا. خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ تو شاعری تو تھا، لیکن وہ حکومتوں کو، سلطنتوں کو ہلا دینے والے جملے کہے. یہ اثر ہے شاعری کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں تو شاعری ہے. یہ قرآن پیش کر رہا ہے، یہ شعر و شاعری ہے، اس سے لوگوں کے دل متاثر ہو رہے ہیں، لوگ اس کو مان رہے ہیں. کہا کہ اگر شاعری ہے تو ٹھیک ہے،
ہمیں میدان ہمیں چوگا، یہی میدان ہے، یا یہ بھی گھوڑے دوڑا رہے، تم بھی اپنے گھوڑے دوڑاؤ، تم بھی تو شاعر ہو، اپنے آپ کو کہتے ہو ہمارے کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قصیدے، بڑی بڑی کویتائیں لکھ کر بیت اللہ پر لٹکاتے تھے کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، اس کا جواب دینے والا، اتنے فصیح و بلیغ تھے۔ تمہارے بھی یہ میدان ہے؟ اگر یہی تم کہہ رہے ہو شعر و شاعری ہے تو آؤ۔ تو کہتے تھے یہ شعر و شاعری، یہ شاعر ہے، شاعروں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کے فالوورز بنتاتے ہیں، ان کی واہ واہ کرتے ہیں، ابھی ان کا چرچا ہے۔ نتربص بہ ریب المنون، کچھ دنوں چلے گا، اس کے بعد یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، موت کی مصیبت کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کب ان کی موت آئے، موت کے بعد کوئی یاد نہیں رکھے گا، ختم، یہ بھی ختم، ان کا پروگرام بھی ختم ہو جائے گا، ان کا مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا آپ کہیے تربصوا فإنی معکم من المتربصین، اچھا یہ انتظار کر رہے ہو کہ اس دنیا سے چلا جاؤں، پروگرام بھی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، کس کا پروگرام ختم ہوتا ہے، کس کا نام و نشاں مٹتا ہے، اور کس کا پروگرام ہمیشہ جاویداں رہے گا، باقی رہے گا، انتظار کرو، ہم بھی انتظار میں۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں اسلام کی سربلندی غلبے کی باتیں کرو نا، تو پھر دیکھیے اب تو یہاں تو اپنے آمنے سے بات کر رہے ہیں نا، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے، آپ جو اسلام کے غلبے کی باتیں کرتے ہیں نا، اس کے کمنٹ نیچے دیکھیے، کہتے ہیں ارے آج کل یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، بس 10-15 سالوں میں 20 سالوں میں سب نمٹ جائے گا، پروگرام بڑھ جائے گا، کہ ایسے نہیں بڑھنے والا یہ پروگرام، یہ تو باقی رہے گا، یہ اللہ کا پروگرام ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ تو اس زمانے میں بھی کہتے تھے، آج بھی لوگ کہہ رہے ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا ان کی عقلیں ان کو حکم دیتی ہے کہ اس طرح کی باتیں کریں بہکی بہکی؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ کہ یہ سرکش لوگ ہیں، ماننے کا مادہ ان میں نہیں ہے، تسلیم کرنے کا مزاج ان میں نہیں ہے، اس لیے کبھی یہ بات کرتے ہیں کبھی وہ بات کرتے ہیں۔ انسان کو ماننا نہیں ہوتا نا، کتنی مضبوط سے مضبوط دلیل اس کے سامنے آپ رکھ دو تو وہ چڑیا جس طرح کبھی اس ڈال پر بیٹھی کبھی اس ڈال پر بیٹھ گئی، یہاں سے وہاں چلا جائے گا، وہاں سے وہاں چلا جائے گا، دوسری تیسری باتیں آگے سے آگے شروع کر دے گا۔ تو یہ ان کا معاملہ اسی طرح کا ہے۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یا یہ کہتے ہیں یہ کلام یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام نہیں ہے، یہ ہینڈ میڈ ہے، خود ساختہ ہے، محمد نے خود بنایا، اللہ کے نام جڑ دیا ہے کہ اللہ نے اتارا ہے۔ آج بھی کہہ رہے ہیں لوگ، آج بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پہلے مسلمان تھے، اب اسلام دھرم چھوڑ دیا ہے، سب سے زیادہ ان کی طرف سے یہ بات، اور انہی کے حوالے سے یہ بت پرست مشرک لوگ انہی کی باتوں کو نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان سے بات کر لو، فلاں صاحب سے، وہ اسی بات کو چلا رہے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کا اتارا ہوا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا خود کا لکھا ہوا کلام ہے، ان کا خود ساختہ خود کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اس طرح ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، انہوں نے بنایا، وہ جو ایکس مسلم ہے جس کو کہتے ہیں اسلام سے پھر گئے، انہوں نے صورتیں بنائی، اور صورتیں ایسی بنائی مجھ جیسا ایک عام عربی زبان سمجھنے والا اس میں گرامر کی کئی غلطیاں نکال دی۔ وہ کورونا ٹائم میں انہوں نے ایک وہ کورونا کے اوپر بنایا، الکورونا مل کورونا وما ادراک مل کورونا، اس ٹائپ کا، اور یہ تو آسان جملے تین، آگے جو جملے بنائے اس میں ایسی ایسی باتیں غلطیاں ہیں کہ جو ہمارا عربی اول دوم کا بچہ بھی نہ کرے، ایسے انہوں نے کر دی۔ تو ہمارے جو بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ مولانا ہیں، الحمدللہ انہوں نے جواب دیا تو اکے بکے لگے یہ کیا ہو گیا، دعویٰ تو یہ کرتے ہم قرآن میں غلطیاں پیش کریں گے، انہوں نے جو صورتیں پیش کی نا اس میں غلطیاں نکل آئی۔ تو اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں رہے، اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تو کہتے ہیں کیا انہوں نے خود بنا لیا ہے؟ خود بنایا ہوتا تو تم بھی عربی زبان جاننے والے ہو، یہ بھی عربی زبان جاننے والے ہیں، تم بھی جیسا پر حکمت دانش مندانہ بہترین کلام پیش کر کے رکھ دو۔ بلکہ حقیقت یہ ہے لا یؤمنون، اللہ فرما رہے ان کو ماننا نہیں، ان کو ایمان لانا، ان کو یقین نہیں لانا ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر سچے ہیں تو اس جیسا کلام پیش کر کے دکھا دے۔ 1400 سال سے آج تک یہ چیلنج باقی ہے، کر کے دکھا دے۔ بیچ میں امریکہ کی طرف سے خبر آئی تھی، وہاں ایک نیا کلام تیار کیا جا رہا ہے اور الفرقان اس کا نام رکھا گیا۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور نیا کلام تیار ہو رہا ہے، نیا قرآن تیار ہو رہا ہے، کیسے ہوگا، لوگوں کے پاس جائے گا؟ ارے اس میں کوئی بے چینی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے 6 سالہ بچے حافظ بن رہے، اس کو بٹھا دو اور وہ قرآن
اس کے سامنے رکھ دو، وہ یہ عالم تو دور کی بات، وہ عربی زبان بھی نہیں سمجھتا ہے، اس نے صرف قرآن یاد کیا ہے، اس کو بٹھا دو، وہ زبر زیر پیش کی کلمات کی، جملوں کی، ورڈز کی، سب 2 گھنٹے میں غلطیاں نکال کے رکھ دے گا، پورے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا۔ تو کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ لکھی ہوئی چیز ہے اس میں خلط ملط کر دیں گے، قرآن کئی طرح کے ملاوٹ کر دیں گے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو سینوں میں محفوظ ہونے جانے والی کتاب ہے، اور قیامت تک اس طرح سینوں میں محفوظ رکھنے والے حفاظ آتے رہیں گے اور غلطیاں نکالتے رہیں گے۔ اور اندر کی جو بات ہے، اگر وہ کہتے نہیں ہم یہ کلام پیش کر رہے ہیں، تو پھر وہ گرامر کی غلطیاں، عربی فساد کے اعتبار سے علماء جو عربی زبان جاننے والے ہیں وہ نکالتے رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نبوت اور رسالت کو کیوں نہیں مان رہے، محمد کو رسول، اللہ کا پیغمبر، نبی کیوں نہیں مان رہے؟ نبی ماننے میں 7 رکاوٹیں ہیں، کیا یہ ان کے پاس ہیں؟ ان رکاوٹوں کی وجہ سے یہ نہیں مان رہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ رکاوٹیں تو ہے نہیں۔ پہلی چیز کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ ایسے ہی پیدا کیے گئے، خود پیدا ہو گئے؟ کیا ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے، ہمارا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ تو کوئی یہ کہتا ہے کہ پیدا کرنے والے نے یہ پیغام بھیجا تو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ اس نے تھوڑی پیدا کیا ہے۔ تو ایسا تو ہے ہی نہیں کوئی چیز خود بخود پیدا ہو جائے۔ دوسری بات ام هم الخالقون، کیا یہ خود پیدا کرنے والے، خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا، یعنی یہ دنیا انہوں نے پیدا کی ہے۔ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کسی نبی کی، کسی پیغمبر کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والے ہم خود ہی ہیں، چلانے والے نظام بھی ہم ہیں، اس لیے ہمیں نبی کی اور بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ بل لا یوقنون، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، آگے اللہ نے فرمایا کیا ان کے پاس رب کے خزانے؟ چلو یہ تو نہیں مان رہے کہ ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں یا ہم ایسے ہی پیدا ہو گئے، مانتے ہیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا ہمارا ہے۔ تو کیا پیدا کرنے والے کے خزانے ان کے پاس آ گئے؟ یہ اس کے نگراں بنا دیے گئے، ذمہ دار بنا دیے گئے۔ خزانوں میں جس طرح رزق، روٹی، دنیا کی ظاہری چیزیں ہیں، ظاہری نعمتیں، اس طرح روحانی نعمتیں بھی ہیں۔ اب روحانی نعمت کیا ہے؟ نبی، کسی کو نبی بنانا یہ روحانی نعمت ہے، حافظ بنانا یہ روحانی نعمت ہے، عالم بنانا روحانی نعمت ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والا یہ روحانی نعمت ہے، ظاہر میں دیکھنے والا۔ تو کیا یہ رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہو گئے ہیں؟ ان کو اللہ نے کنٹرول دیا، یہ کنٹرولر ہیں کہ جس کو چاہیں اس کو نبی بنائیں اور جس کو چاہیں اس کو ماننے سے انکار کر دیں۔ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ آمینہ کے لال کو، مکہ کے یتیم ہی کو کیوں نبی بنایا گیا ہے، دوسرے کسی کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیا ان کو خزانہ دیا گیا ہے اس کا نعمتیں تقسیم کرنے کا؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا پھر کیا یہ بات ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے سیڑھی بنا دی گئی ہے اور یہ چڑھ کر آسمان میں جاتے ہیں، یستمعون فیہ، اور وہاں سے جو آرڈر اللہ جاری کرتے ہیں اس کو خود سن کے آتے ہیں۔ گویا اس نے ان کو یہ کہہ دیا ہے، وہاں سے یہ بات سن کے آئے ہیں، اس نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں، تمہارا تو ہمارے سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ اگر ایسا ہے فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو ان کا جو آدمی سننے جاتا ہے وہاں سے ڈائریکٹ جس کا کنیکشن ہے وہ کھلی ہوئی دلیل لے کے آئے، بتائے کہ میں جاتا ہوں اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا ام لہ البنات ولکم البنون، ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، جا کے وہاں سے باتیں سن کے آتے ہیں۔ تو کیا اوپر پیدا کرنے والے نے ان کو یہ کہا ہے کہ دیکھو ہم نے مخلوق پیدا کی ہے، مخلوق میں انسانوں میں مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوتے ہیں، لڑکیاں میرے لیے ہیں اور لڑکے تمہارے لیے؟ کیا یہ بات اوپر سے سن کے آیا ہے؟ تم باتیں تو یہی کرتے ہو نا کہ بھائی، چونکہ 23ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، کہتے تھے اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، فرشتے جو ہیں یہ مؤنث ہیں، یعنی یہ فیمیل ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا اللہ کے لیے بیٹیاں، تمہارے لیے بیٹے؟ یہ کیسا دعویٰ ہے؟ تلک اذن قسمۃ ضیزا، یہ تو بھونڈی تقسیم ہے۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، جس میں عیب سمجھتے ہو، بیٹی پیدا ہونا عربوں کے نزدیک عیب تھا، نقص تھا، خوشخبری سنائی جاتی تھی تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور چھپتا پھرتا تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تم بیٹی کے باپ ہو۔ عجیب و غریب قصے تاریخ، عربوں کی جو تاریخ ہے اس میں لکھے گئے ہیں، کیسے کیسے چھپتے پھرتے تھے۔ آج بھی جہاں جہالت ہے وہاں یہی معاملہ ہے، کئی مسلسل بیٹیاں پیدا ہو جائیں
تو عجیب معاملہ ہوتا ہے، لوگ گھر چھوڑ دیتے، سر پیٹنے لگ جاتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایسے ہو رہا ہے، گاؤں دیہاتوں میں. تو جہالت جہاں وہاں اسی طرح ہوگا. تو قرآن نے تو بار بار اس کو بیان کیا، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اندر اندر گھٹتا ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے. یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپ کے پھرتا ہے. بیٹا ہوگا تو سب کے سامنے کہ سب خوشخبریاں دیں گے، بیٹی ہوگی چھپ کے پھرتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو کیا یہ معاملہ ہے؟ ایسا تو ہو نہیں. اگر تم بیٹی کو عیب سمجھتے ہو تو اللہ عیب سے پاک ہے. یہ تمہاری خود کی بھونڈی تقسیم ہے، اللہ کی نہیں ہے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. یا اللہ نے فرمایا تم نبوت کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ کیا یہ نبی ان سے اجرت مانگتے ہیں؟ یہ اللہ کا پیغام جو پہنچا رہے ہیں، قرآن کا جو پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کے بدلے یہ کہتے ہیں نذرانہ دو. تقریر بیان کرتے ہیں تم تک، اللہ کی بات پہنچاتے ہیں، اس کے بدلے کہتے ہیں مجھے نذرانہ دو، پیسے دو. اور اس کی وجہ سے یہ بوجھل ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اگر ان کو ہم نے نبی مان لیا، رسول مان لیا، تو پھر بھائی ان کو نذرانے دینے پڑیں گے، تحفے دینے پڑیں گے، پیسے دینے پڑیں گے، معاوضہ دینا پڑے گا، یہ تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ایسی بات بھی نہیں ہے. اللہ کا تو یہ پیغمبر کیا، ہر پیغمبر اپنی قوم کے سامنے یہ کہتا رہا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں. آج بھی لوگ دیکھیے بیان کرنا، تقریر کرنا دھندا بنائے بہت سارے لوگ. اللہ کے بندے ایسے بھی جو کچھ نہیں مانگتے ہیں، ایسے بھی ہیں بھائی کسی نے کرایہ ورایہ دے دیا تو ٹھیک ہے، مانگتے کسی سے نہیں ہیں. کچھ ایسے بھی دھندا لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، 50,000 سے کم ان کا نذرانہ نہیں ہوتا. کرایہ ورایہ الگ، رہنے سہنے کے بہترین ہوٹل الگ. 50,000 ایک تقریر کے لیں گے، 20,000 لیں گے، اس سے کم نہیں لیں گے. کم دے دیا تو ناراض، آئندہ ٹائم بھی نہیں دیں گے اور جاتے ہوئے ہزاروں باتیں سنائیں گے. تو ایسے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو بہت سمجھتے ہیں. خود ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. یہاں کسی کو بلائے تھے، ہم نے تو بڑا سمجھ کے بلایا تھا، کسی بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، اور وہ آئے اور جانے کے بعد نذرانہ کرایہ دیا ہوگا جتنا لگتا ہے ایک اندازے سے، اور گاڑی رکوا دی اور طرح طرح کی باتیں سنائی. اس کے بعد سے ہمیں پتہ چل گیا بھائی یہ تو صاحب ایسے ہیں. اس کے بعد سے کبھی نہیں بلایا. تو ایسا نہیں کہ کسی ایک خاص مسلک میں، ہر مسلک میں ایسے لوگ موجود ہیں. ذرا بولنا آتا ہے، بیان کرنا آتا ہے تو پھر ان کی ڈیمانڈ ہی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے کرائے کی حد تک لے وہ الگ بات ہے، وہ بیچارہ آ رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن مزید ایکسٹرا چیزیں تو یہ تو نبوت کے خلاف ہے، اس کو دھندا بنا لینا. پھر لوگ بہت سمجھنے لگتے ہیں. تو اللہ نے یہی فرمایا، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی ان سے اجرت مانگے گا؟ جب نبی مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے تو یہ کہے گا اب اللہ کا پیغام میں پہنچا رہا ہوں، دو مجھے نذرانے دو، تحفے دو، اور یہ بوجھل ہو جائیں گے. ایسی بات بھی نہیں، یہ تو للہ خلوص کے ساتھ پیغام پہنچا رہا ہے. ام عندهم الغیب فہم یکتبون. یا اللہ فرمانے کیا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں وہ خود لکھ رہے ہیں؟ اللہ ڈائریکٹ ان کو وحی بھیج رہا ہے، ان کو نبی کی ضرورت ہے ہی نہیں. جس طرح نبی کے پاس وحی آ رہی ہے، ان کے پاس بھی آ رہی ہے اور وہی لکھ رہے ہیں، اس نبی کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ایسے بھی نہیں ہے. ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون. یا اللہ فرما رہے ہیں کیا یہ چالیں چل رہے ہیں، تدبیریں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں کہ محمد کے پروگرام کو فیل کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے اسکیمیں چلا رہے ہیں. تو یہ خبردار ہو جائیں، جو تدبیریں اور سازشیں کر رہے ہیں وہ سازشیں ان کے اوپر خود الٹی ہو جائے گی، وہ خود اس جال میں پھنس جائیں گے، اور ان کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں خود اس میں گر جائیں گے. ان کی سازشیں الٹی ہونے والی ہے، ان کی تدبیریں خود ان کو نقصان پہنچائے گی. فالذین کفروا هم المکیدون. جو دوسروں کے لیے تدبیریں اور سازشیں کرے گا خود داؤ الٹا پڑ جائے گا. من حفر بئرا لاخی وقع فی. حضور کا فرمان ہے جو اپنے کسی بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا وہ خود اس میں پڑ جائے گا. فارسی میں کہتے ہیں چاہ کرنا چاہ درپیش. جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے. تو یہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی سازشیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیں ان کی سازشیں ناکام ہوں گی، اللہ ان کی ساری تدبیروں کو فیل کر دے گا. ام لہم الہ غیر اللہ. ساتویں بات کہ یہ کیوں نہیں مان رہے ہیں، کیا یہ بات رکاوٹ ہے؟ کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے جس کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ یہ پیدا کرنے والا ہے، یہ مشکلوں میں مشکل کشائی کرنے والا ہے، حاجتوں میں حاجت پوری کرنے والا ہے؟ ایسی بات بھی نہیں. سبحان اللہ عما یشرکون. یہ جن چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، الہ صرف ایک ہے، اللہ ہے.
وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں مان رہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، نہیں مان رہے، طرح طرح کی ڈیمانڈیں کر رہے ہیں، یہ دکھا دو، وہ دکھا دو، یہ معجزہ، یہ کرتب، یہ کرشمہ، فلاں چیزیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں 15 پارے میں آیا ہے، نہریں جاری کر دو، تمہارا گھر سونے کا بنا دو، مکہ کی سرزمین پہاڑوں والی ہے، باغات والی بنا دو، آسمان پر چڑھتے ہوئے جاؤ، واپس آؤ تو بغل میں کتاب دبائی ہوئی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے اوپر سے اترتا ہوا ہم دیکھیں اور وہ کہے کہ ہاں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کو مانو سچا نبی۔ یہ سب ڈیمانڈیں کرتے تھے۔ تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے نا بھائی ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی جائے تو مان جائیں، ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جن کو نہیں ماننا ہے 100 دلیلیں دے دو، 100 کرتب دکھا دو، 1000 کرشمے دکھا دو، نہیں مانیں گے۔ ضد جن کی طبیعت میں، سرکشی جن کے مزاج میں آ جائے گی، وہ کبھی دلیل کو نہیں مانتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں، آسمان کا ٹکڑا گرنا اللہ کے عذاب کے طور پر ہوگا کہ ان کو دبا دیا جائے، کچل دیا جائے، کچومر بنا کے رکھ دیا جائے، اگر اس کو بھی دیکھیں گے نا، کیونکہ وہ کہتے تھے اسقط علینا کسفا من السماء، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پہ گرا دو، مر جائیں، ختم ہو جائیں۔ دوسرے لوگوں کو دیکھیں تو وہ ایمان لے آئیں کہ واقعی یہ نبی سچے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ عذاب لے آئے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ماننے والے نہیں، آسمان کا ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے سحاب مرکوم، یہ کوئی آسمان کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ کوئی تہ بتہ جمع ہوا بادل ہے جو ادھر آ رہا ہے۔ بادل اس طرح ہوتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسَاقُونَ، چھوڑو ان کو، ان کی باتوں سے زیادہ غمگین نہ ہو اور زیادہ دل پر نہ لیں، پریشان نہ ہو، ان کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ اس دن کو پالیں جس دن میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے، یہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن ان کی تدبیریں، ان کی چالیں، ان کی سازشیں، ان کا مکر و فریب، ان کی عیاریاں، ان کی پلاننگ کچھ بھی کام نہیں آئے گی جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، مدد کے لیے خاندان کو، قبیلے کو، برادری کو انسان دعائی دیتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یار دوستوں کو بلا لیتا ہے، وہ ساتھ دینے کے لیے آ جاتے ہیں، وکیلوں سے قانونی مدد طلب کر لیتا ہے، ماہر وکیل جو ہوتا ہے نا وہ قانونی داؤ پیچ سے اس کو بچا لیتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، اور مختلف طریقے ہوتے ہیں، رشوت کے ذریعے سے پیسے دے کر اپنے آپ کو کسی پریشانی سے بچا لیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی مدد نہیں کی جائے گی ان کی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے اس قیامت کے عذاب سے پہلے ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ یہ عذاب اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جنگ میں ان کو شکست اور ہار مل جائے، یہ عذاب اللہ کا اس شکل میں بھی ہو سکتا ہے قحط سالی میں ان کو مبتلا کر دیا جائے۔ مکہ کے قریش کو مبتلا کر دیا گیا تھا، دانے دانے کے لیے ترس گئے تھے، پھر حضور کے پاس آئے تھے، معافی مانگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے زمینی اور آسمانی جو قدرتی آفات ہوتی ہیں، آندھی، طوفان، سیلاب، زلزلوں کی شکل میں اللہ کا عذاب آ جائے، اور ظالم سے مراد سب سے بڑا ظلم شرک ہے، لیکن یہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، یہ سورت کی آخری آیت ہے۔ اللہ اپنے نبی سے اور نبی کے واسطے سے ہم اہل ایمان سے، قرآن کے ماننے والوں سے قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، ان کی چالوں سے، ان کی مکر و فریب سے، ان کی عیاریوں سے، ان کی سازشوں سے پریشان نہ ہو۔ تکلیف تو ہوتی ہے، بے چینی تو ہوتی ہے کفر کے غلبے کو دیکھ کر، لیکن صبر کیجئے، کامیابی کنجی صبر ہے، برداشت ہے، سکون اطمینان کے ساتھ دیکھتے رہیے، قرآن پہ چلتے رہیے۔ داؤ الٹا پڑنے والا ہے، حالات بدلنے والے ہیں، دن پلٹنے والے ہیں، صبر کرتے رہیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اتنا بہترین جملہ ہے، آپ ہماری نگاہ میں ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہم غافل نہیں ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کس طرح تدبیریں کر رہا ہے، کس طرح کسی چیز کو اپنی فتح سمجھ رہا ہے، کامیابی سمجھ رہا ہے، غلبہ سمجھ رہا ہے، سب ہماری نگاہوں میں، آپ بھی ہماری نگاہوں میں، ہم غافل نہیں ہیں۔ جو تمہیں ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کامیابی کا نسخہ میں بتاتا ہوں، ایک صبر ہے، اطمینان کے ساتھ ہمارے حکموں پر چلتے ہوئے صبر کا دامن پکڑو اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اس کی تعریف کرو۔ حین تقوم، جب تم کھڑے ہوتے ہو، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں فسبح، اس کی تسبیح بیان کرو، اور ستاروں کے پیٹھ پھیرنے کے بعد 3 ٹائم پر یہ کام کر لو۔ ایک کہا
رب کی تسبیح بیان کرو جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے مجلس جب لگتی ہے، مجلس کے بعد تم دعا پڑھو، پڑھتے ہی ہے نا، سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، نستغفرک بھی پڑھتے ہیں جمع کے لیے، یہ پڑھو جب مجلس سے کھڑے ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس کے لیے بھی حدیث میں دعا آئی ہے، آسان سے جملے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے غفلت کی وجہ سے۔ کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سب کو یاد ہے، یہ کوئی جملے ایسے نہیں یاد کرنے پڑے، معمولی سے یہ کرو جب نماز کے لیے کھڑے ہو۔ اور یہ بھی مراد ہے کھڑے ہونے سے جب رات کو نیند سے کھڑے ہو، نیند سے بیدار ہو نا، تو اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کے لیے بھی جملے ہیں لیکن تھوڑے بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر والحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ حدیث میں آئے ہیں جب انسان نیند سے اٹھے تو وہ دعا جو ہے وہ مشہور الحمدللہ الذی احیانا، وہ تو ہے ہی، یہ دعا بھی ہے۔ تو جب نیند سے اٹھو کھڑے ہو تو یہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور رات میں بھی تسبیح، مراد تہجد کے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور ستاروں کے چلے جانے کے بعد، پیٹھ دکھانے کے بعد، اس سے مراد فجر کا ٹائم ہے، فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں ہے کہ فجر سے پہلے جو 2 رکعت ہیں ان کی پابندی کرو، یعنی سنتوں کی، وہ ستارے چھپ جاتے ہیں، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ مراد ہیں۔ تو غموں، پریشانیوں، ٹینشنوں، دشمنوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیتوں اور ان کی طرف سے کی جانے والی سازشوں سے بچنے کا یہ نسخہ ہے، تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سبحان اللہ یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو یہ باتیں کرتے ہیں نا ایمان، اہل ایمان کے سلسلے میں، ان کی وجہ سے تمہارا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، بہت کڑن محسوس ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور رب کی تسبیح بیان کرو۔ تو سبحان اللہ کا جو لفظ ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک، بہت مؤثر نسخہ ہے پریشانیوں ٹینشنوں سے نجات پانے کے لیے۔ وہ اس کا ورد ہوگا نا تو ہمیں تکلیف محسوس نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا ذکر سارے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی سورت سورہ النجم انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔